ہم خدا کے پاک کلام سے پڑھیں گے زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 127 لکھا ہے، مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت سلیمان کا۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا اب سے ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار ہم نے زبور 91 پر بات کی تھی اور ہم نے دیکھا کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کا تحفظ کرتا ہے، انہیں وباؤں سے بچاتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے جو انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور ان کے پاؤں کو پتھر سے بھی ٹھیس نہیں لگتی۔ خدا کے لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سانپوں کو کچل سکتے ہیں اور شیر ببر کو ہرا سکتے ہیں۔ آج اسی بات کے تسلسل میں ہم خداوند کی جو خاندانی حفاظت ہے، تحفظ ہے اور شفقت ہے، اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے تسلسل سے ہماری ویڈیو دیکھی ہیں تو پچھلے کئی دنوں سے ہم ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، تو ہم کس طرح سے قائم رہ سکتے ہیں اور غالب آ سکتے ہیں۔ اور یہ زبور جو ہم نے پڑھا ہے یہ ہے سلیمان کا زبور۔ زبور 120 سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو زبور 134 تک جو ہیں یہ زیارت کے زبور ہیں، اور انہی زیارت کے مضامیر میں سے ایک بہت مشہور زبور ہے جو ہم اکثر عبادت کے دوران گاتے ہیں، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے آؤ یہوہ دے گھر چلیے، اور یہ ہے زبور 122 اور یہ سلیمان کے باپ داؤد کا ہے۔ بھی ہم بات کریں گے اپنے پچھلے میسج کے تسلسل میں اس زبور پر۔ یہ چھوٹا سا زبور ہے، صرف 5 آیتیں ہیں، اور اس زبور کا عنوان ہے مسیحی زندگی میں خدا کا عمل دخل، یا خدا کا ہاتھ، یا خدا کی کارگزاری، جو بھی آپ کہنا پسند کریں۔ اور پہلی بات ہے جو ہم دیکھیں گے کہ خدا کے بغیر زندگی بیکار ہے، اور مسیحی زندگی تو واقعی بیکار ہے خدا کے بغیر۔ ایک ویڈیو ہم نے بنایا، آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی میں نے ذکر کیا۔ یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، حالانکہ ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم خدا سے ہیں تو پھر خدا کا ہماری زندگی میں عمل دخل تو ہونا چاہیے، کیا خیال؟ اور میں نے کہا پہلی بات ہے آج کے میسج کی، خدا کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ آئیے واپس آتے ہیں، پہلی آیت کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ زبور 127 پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے۔ اور عبرانی میں آپ دیکھیں تو لکھا ہے، اگر یہوہ ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے۔ ہمارے ماحول میں جو کبھی زبور ہم گاتے تھے اور اس میں یہوہ کا نام لے لیتے تھے، کیونکہ ہم نے زبور گانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم عام روزمرہ زندگی میں بھی یہوہ کہنا پسند نہیں کرتے۔ کئی دفعہ تو ہم خدا کہنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم کسی اور معبود کا نام لے لیتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کسی اور معبود کی بات نہیں ہو رہی جی، جب بھی زبوروں پر بات آتی ہے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یہوہ کی بات ہو رہی ہے۔ کون بناتا ہے؟ یہوہ، ٹھیک ہے جی۔
اور ہم نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا کہ یہوہ کا مطلب ہے وہ جو زندگی رکھتا ہے اور زندگی دے سکتا ہے، قائم بالذات، دانیل کی کتاب میں لکھا ہے، حی القیوم دانیل نے اسے کہا۔ اور دو باتیں ہیں یہاں، خداوند گھر نہ بنائے، بنانے والوں کی محنت اب سے ہے۔ ہم بھی زمین پر رہتے ہوئے جن کو یہ موقع ملتا ہے اپنا گھر بنانے کا، اپنی طرف سے اپنی پہنچ کے مطابق، حیثیت کے مطابق اچھا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں سیم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا دیواریں پھٹ جاتی ہیں، یا فرش ٹوٹ جاتا ہے، یا کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر ہمیں دوبارہ اس کی مرمت کرنی پڑتی ہے۔ کئی دفعہ زیادہ بوسیدہ ہو جائے گھر تو دوبارہ ڈھا کر بنانا پڑتا ہے۔ ایک انسانی طریقہ ہے، اور اس لیے ہے کہ گھر بناتے وقت ہم اکثر خدا کو شامل کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو میں نے پیسے کمائے تھے تو میں خدا کے کیوں شامل کروں۔ ہاں ایک بات ہم ضرور کرتے ہیں، یہ بھی اکثر کرتے ہیں، گھر بنانے کے بعد اس کے منڈیر پر ایک کالی ہنڈیا الٹی رکھ دیتے ہیں، کالی ہانڈی مدی مار دینے ہوتے کہ شاید کالی ہانڈی بات کرے گی، کیا خیال دیکھا ہوگا آپ نے، یا کچھ اور ہم ایسے معاملات کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک انسانی طریقہ، پر یہاں زبور نویس کہتا ہے اگر یہوہ گھر نہیں بناتا تو بنانے والوں کی محنت کیا ہے جی؟ اب سے ہے۔ کیا مطلب؟ رائے گاں، فضول، اور ہو سکتا ہے جو بھی میں نے باتیں کی گھر اتنی جلدی خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو آپ کو سکون نہیں ملے گا وہاں۔ ہو سکتا ہے آپ گھر میں بے چین رہیں، ہو سکتا ہے آپ کو الٹے سیدھے خواب آئیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے جی نظر لگ گئی ہے جی، اور انہی باتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہاں خدا آتا ہی نہیں ہے۔ آتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے بنایا نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے جی اگر یہوہ گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت فضول ہے، بیکار ہے۔ اور اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ ہم یہوہ کی مرضی کے مطابق گھر بنائیں، ایک ہے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے مطابق بنائیں گے تو پھر تو خرابی ہوگی۔ اور دوسری بات ہے جو اس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا جو زندگی دیتا ہے وہ کیسی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں مسیحی خاندانی زندگی، اور اس کے لیے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 3۔ دیکھیں، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ اگر خدا نے گھر بنایا ہوگا تو اس میں اگر کسی کی شادی ہوگی یا اس میں شادی شدہ لوگ جو رہتے ہیں ان کی اولاد ہوگی تو پھر وہ میراث ہوگی خدا کی طرف سے۔ پر میں یہ واضح کہنا چاہتا ہوں اگر وہ گھر خدا نے نہیں بنایا، کسی ناجائز پیسے سے بنایا گیا ہے یا اپنی بے شک محنت سے ہی بنایا ہو لیکن خدا کے بغیر بنایا ہو تو اولاد ہو جائے گی پر میراث نہیں ہوگی، خدا کی میراث نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمارے خاندانوں میں جب کوئی اولاد آتی ہے ہم بڑی خوشیاں کرتے ہیں، اور بعض اوقات اسے گالیاں سکھا دیتے ہیں لاڑ لاڑ میں، اور تھوڑا وہ بڑا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کدھر سے چلا گیا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے کبھی وہ کہتے ہیں امی جیسا ہے، کبھی کہتے ہیں باپ جیسا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ پھپھو جیسا ہے، کبھی کہتے ہیں خالہ جیسا ہے، کبھی ماموں جیسا، کبھی چاچے، ہم کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑ کر اسے اپنے خاندان میں شامل محسوس کرتے ہیں۔ پر بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کدھر چل گیا، پھر یہ کدھر بڑا ہو جاتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی موقع ملا تو ہم ان رسومات پر بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پیدا ہونے کے بعد ہم اس کے سر کے بال اتار لیتے ہیں، چانڈ ڈال لیتے ہیں، اس کا جو ناڑو ہوتا ہے وہ بھی کاٹ کر سنبھال لیتے ہیں، اس کو گھٹی پلاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ اسے ہینگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سویا رہے، ٹھیک ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، تو وہ میراث نہیں ہوتی جی خدا کی۔
خدا کی طرف سے، اور ہم پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں مسیحی۔ تو کیا کہتا ہے جی، اگر خدا نے گھر بنایا ہے تو پھر اولاد کیا ہے؟ میراث ہے، یہوہ کی میراث۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے میراث کا حساب بھی دینا پڑتا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد انہیں چرچ میں لے کر جایا جاتا ہے، خدا کے خادمین برکت دیتے ہیں، تو وہاں والدین ماں اور باپ وعدہ کرتے ہیں خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر خادم کے سامنے، خدا کے خادم کے سامنے، کہ ہم اس کی پرورش بائبل کے اصولوں کے مطابق کریں گے۔ وہ خادم بھی مان جاتا ہے، خادم بھی دھوکے میں رہتا ہے۔ وہ بھی کیونکہ خادم نے ان والدین کو بتایا ہی نہیں کہ خدا کے طریقے کے مطابق کیسے پرورش کریں، تو وہ کیسے کریں؟ وہاں وہ ان کی بات پہ یقین کر لیتا ہے، برکت دے دیتا ہے، پھر بچے نوں گھر آ کے نظر لگ جاتی ہے، پھر مرچاں مار دینا۔ یہ پچھلے برسوں میں کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا جی یہ کی ہو گیا، تو میں کہ بھائی جو چرچ لا کے گئے سو، تو آپ جس خادم کے ہاتھوں میں سونپ رہے تھے اس نے برکت دی تھی، تو پھر تو آپ کے بچے کو نظر نہیں لگنی چاہیے، پر لگ جاتی ہے، کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے جی یہوہ کی میراث ہے اولاد، اور پھر کیا ہے اگلا جملہ؟ پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے، اجر۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ بے اولاد ہیں، اجر نہیں ملا انہیں، بلکہ اس سے پہلے میراث نہیں ملی۔ میراث تو ایمانداروں کو ملتی ہے نا، جو دیکھ بھال کر سکیں، نہیں کر سکتے تو نہیں ملتی۔ اور اجر کا کیا مطلب ہے؟ اجر کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو پھر اجر ملتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اولاد اجر بھی ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ اولاد میراث بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے نہیں جی شادی شدہ لوگ ہیں تو اولاد تو ہونی جی، فطری بات ہے۔ ہاں فطری بات ہے، ہو سکتی ہے اولاد، پر خداوند کی طرف سے نہیں ہوگی جی، یہ یاد رکھیے۔ اجر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق اجر تھا، لیکن پتہ نہیں میری اگلی بات سن کر آپ کیا کہیں گے، اسماعیل اجر نہیں تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ تو ان دونوں بیٹوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے خاندان میں پیدا ہونے والا بیٹا اسماعیل ہے یا اسحاق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اسحاق ہے تو میراث بھی ہے اور اجر بھی، اور اگر اسماعیل ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری باتیں زیادہ سخت لگ جائیں حسب معمول، لیکن یہ کتاب جو ہے جی، میں تو اس کا طالب علم ہوں اور خادم بھی، تو جو یہ کہتی ہے میرا فرض ہے کہ میں یہی کہوں۔ تو ان باتوں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں جو بھی اولاد ہے وہ میراث ہے یا اجر ہے۔ اور اگلی بات پر جانے سے پہلے میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اولاد یہوہ دیتا ہے۔ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہر ایک اولاد کے بیٹے کے یا بیٹی کے 3 سرپرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک سرپرست کون ہے؟ خدا۔ دوسرا سرپرست ہے باپ، اور تیسری سرپرست ہے ماں، ٹھیک ہے۔ کیا ہمارے ہاں ایسی سرپرستی کو قبول کیا جاتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اس کا سرپرست خدا بھی ہے، وہ بھی اس کو کچھ سکھا سکتا ہے، کیا بولیں؟ ہاں جو رشتے دار ہوتے ہیں بزرگ، ان کو ہم بلا لیتے ہیں اور جی کو ٹیپ لاؤ۔ کبھی خدا کو بھی پوچھا کہ میراث اس نے دی ہے نا ایکچولی، تو پہلا سرپرست تو وہ ہوا۔ تو کبھی اس سے پوچھا آپ نے ہمیں میراث دی ہے، آپ اس بیٹے بیٹی کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ پہلے بھی میں نے شاید کچھ بار بات کی ہو، ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا کہے گا پادری بنا دو۔ یہ کتاب کو پکڑ کر ہاتھ میں کہہ رہا ہوں، خدا آپ کو بالکل نہیں کہے گا اس کو پادری بنانا ہوگا، خود بنا دے گا۔ اور بہت سے کام ہیں کرنے والے دنیا میں پادریوں کے علاوہ۔ تو ہم اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے پھر اس کو کسی اور طرح لگا دیتے ہیں۔ ہم اگر کوئی کام نہیں کر سکے، ہم ڈاکٹر نہیں بن سکے، انجینئر وکیل نہیں بن پائے، تو ہم سوچتے ہیں ہمارا بیٹا یا میری بیٹی ہمارا یہ خواب پورا کرے گی۔ یاد رکھیں یہ میراث جو ہے آپ کے خواب پورے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ میراث جو ہے ایک دن آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اس کی صحیح پرورش کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر آپ اسیوں کو پڑھیں تو کہتا ہے اے اولاد والو اپنے بچوں کو دک نہ کرو، تانگ نہ کرو کہ لازمی یہی بننا ہے، لازمی یہی بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا ہے جی خاندان مہیا کرتا ہے، گھر مہیا کرتا ہے،
اور اولاد بھی. تو آج سے سوچیے گا کیا آپ کی اولاد کا سرپرست خدا بھی ہے؟ آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ویسے تو خاندانوں میں یا تو ماں کی چلتی ہے یا باپ کی. دونوں کی تو میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی خاندان میں چلتی ہو. ماں کچھ اور بنانا چاہتی ہے، باپ کچھ اور بنانا چاہتا ہے. خدا کو تو کبھی ہم نے پوچھا ہی نہیں. اور میں خدا کی حضوری میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں، یہ باتیں بالکل لوگوں کو پسند نہیں آنے والی، کیونکہ جو کمپرومائز کر لیتا ہے وہ خدا کا دشمن بن جاتا ہے، اور دشمنوں کو یہ باتیں پسند آنے والی نہیں ہیں. لیکن اس ویڈیو کو سننے والے جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں گے، اردو بولنے پڑھنے والے، وہ ضرور اگر خدا کے ہیں تو ان کے لیے کلام باعث برکت ہے، پر اگر خدا کے نہیں ہیں تو یہ کلام ان کے لیے عبرت کا اور لعنت کا باعث بھی ہو سکتا ہے. خدا ہمیں اس کلام کی صرف برکت دے. آمین.